الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم پڑھیں گے امام شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب الدرر البہیہ، فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فقہی احکام و مسائل اس انداز سے لکھے گئے ہیں کہ کسی خاص مسلک کی پابندی نہیں کی گئی، بلکہ کتاب و سنت کے دلائل اور نصوص کے مطابق جن مسائل کو کتاب کے مؤلف نے درست اور راجح سمجھا ان کا تذکرہ کیا۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ عقیقہ کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے، عقیقہ کس کو کہتے ہیں جی؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے، بیٹا دے، بیٹی دے، تو اس نعمت کے شکریہ کے طور پہ خون بہانا، جانور ذبح کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ عقیقہ۔ عقیقہ عقن سے ہے۔ عقن کیا کس کو کہتے ہیں؟ پھاڑنا، کاٹنا۔ یعنی کہ ایک تو عقیقہ کو عقیقہ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا گلا کاٹا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس لحاظ سے کہ اسی دن بچے کے سر کے بال بھی کاٹے جاتے ہیں۔ تو عقیقہ کے موضوع پہ گفتگو ہے۔ اس سے پہلے ولیمہ کے موضوع پہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شادی ہوئی، شادی کے بعد اللہ نے اولاد دی، تو اب اولاد کے موضوع پہ گفتگو ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں والعقیقۃ مستحبۃ، عقیقہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے اردو سپیکنگ ممالک میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، جہاں جہاں فقہ حنفی کا غلبہ ہے، وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جن امور کو فقہ حنفی مانتی ہے ان امور کا وجود معاشرے میں موجود ہے، اور جن کو فقہ حنفی قبول نہیں کرتی، حنفی علماء کرام قبول نہیں کرتے، ان امور کا وجود معاشرے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ عقیقہ کی بھی یہی صورتحال ہے۔ تو یہاں پہ امام شوکانی نے کیا کہا؟ عقیقہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ دیگر علماء کرام کی کیا رائے ہے؟ امام حسن بصری اور امام داود ظاہری کا موقف یہ ہے کہ عقیقہ کرنا واجب ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر اصحاب رائے انہوں نے عقیقہ کو مکروہ جانا ہے۔ کیا جانا ہے؟ مکروہ۔ تو جب فقہ حنفی کے علماء کرام عقیقہ کو مکروہ جانیں گے تو ظاہر ہے کہ معاشرے میں یہ چیز بہت کم نظر آئے گی۔ اب راجے کیا ہے؟ راجے وہی ہے جس کا تذکرہ کیا امام شوکانی نے کہ عقیقہ کیا ہے؟ مستحب ہے، لیکن وجوب کا قول بھی اتنا کمزور نہیں ہے۔ وجوب کا قول اتنا کمزور نہیں ہے، یعنی کہ میں ہمیشہ متردد رہتا ہوں عقیقہ کو واجب یا مستحب کہنے کے درمیان۔ بسا اوقات ذہن یہی مانتا ہے کہ یہ واجب ہے۔ جہاں تک ہے اس کو مکروہ کہنا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ فرمایا کہ میں عقوق کو ناپسند کرتا ہوں، یعنی کہ عقیقہ، عقوق، نافرمانی کا لفظ آ گیا اس میں۔ تو اس حدیث سے پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ لفظ عقیقہ یہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ یہ بھی اس روایت سے پتہ چلے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حرام ہے، کیونکہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے اس لفظ کا استعمال ثابت ہے اور بار بار ثابت ہے۔ تو عقیقہ کو مکروہ کہنا یہ تو بالکل غلط ہوگا، اور اس لفظ کا استعمال تو یہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اتنا اچھا نہیں سمجھا گیا، لیکن دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اب دلائل کی طرف آتے ہیں. پہلے نمبر پہ وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 5472، 5472. امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں جگہ دی ہے بطور معلق. بطور معلق کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ سند کا ابتدائی حصہ موجود نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے اس معلق حدیث کو بالجزم بالیقین بیان کیا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ حدیث انشاءاللہ صحیح ہے. ویسے بھی اس حدیث کو دیگر ائمہ حدیث نے بھی روایت کیا ہے. مثال کے طور پہ امام ترمذی، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1515، 1515. راوی ہیں سلمان بن عامر الضبی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کہہ رہے تھے مع الغلام عقیقۃ، ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے. یہاں پہ عقیقہ کا لفظ کس نے استعمال کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور الفاظ دیکھیے کہ ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، یہ الفاظ بظاہر وجوب پہ دلالت کرتے ہیں. اور مزید آگے چلیں اسی حدیث میں، فَأَحْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، بچے کی طرف سے خون بہاؤ. احریقوا آرڈر کے الفاظ ہیں، فعل امر، اور شریعت جب آرڈر کے الفاظ استعمال کرے تو عام طور پہ یہ الفاظ وجوب پہ دلالت کرتے ہیں. وَأَمِيتُوا عَنْهُ الْأَذَى، اور اس سے گندگی کو دور کرو، تکلیف سے دور کرو. گندگی سے کیا مراد ہے؟ گندگی کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ عقیقہ کرو، خون بہاؤ، اور اس کے سر کے بال صاف کرو. یہ گندگی ہے، یہ وہ بال جو لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ عقیقہ کرو تاکہ یہ بچہ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، ازمائشوں سے محفوظ رہے. دوسری دلیل، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 2838، 2838، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی رہتا ہے. گروی کون رہتا ہے؟ بچہ. اچھا، گروی کا استعمال، لفظ گروی کا استعمال عام طور پہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ قرض واپس کریں گے نہیں کریں گے، مجھے تو خطرہ ہے، تو آپ کوئی چیز میرے پاس بطور گروی رکھیں، بطور سیکورٹی کے رکھیں. اب آپ اس کے پاس یا تو اپنی گاڑی رکھیں گے، یا زیورات سونے چاندی کے رکھیں گے، یا زمین گروی کے طور پہ دے دیں گے، یا مکان کی چابی دے دیں گے، کاغذات دے دیں گے گروی کے طور پہ. اچھا، اب کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمین آپ کو واپس ملے؟ بالکل. کیا آپ زیورات چاہتے ہیں واپس ملے؟ بالکل. کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا مکان واپس ملے؟ بالکل. اسی لیے تو اس نے آپ سے وہ چیز بطور گروی لی ہے جس کو واپس لینے کا آپ کو شوق ہے. تو اب آپ کی یہ چیز کب واپس ملے گی؟ جب قرضہ آپ دیں گے، ورنہ آپ کا وہ مکان اس کے پاس رہے گا، آپ کی زمین اس کے پاس رہے گی، آپ کے زیورات اس کے پاس رہیں گے، آپ کا موبائل اس کے پاس ہی رہے گا. تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گروی کو چھڑائیں، عقیقہ کریں تاکہ یہ گروی کا مسئلہ حل ہو سکے. تذبح عنہ، یہ عقیقے کے جانور ذبح کیے جائیں گے اس بچے کی طرف سے یوم سابعہ، اس کی پیدائش کے 7ویں دن. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیقہ کرنا ایک یہ حکم ہے شریعت کا، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ کب کرے؟ پیدائش کے 7ویں دن. مثال کے طور پہ
آج کیا دن ہے؟ جمعرات ہے، یوم الخمیس، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تھرسڈے۔ آج بچہ پیدا ہوا ہے مغرب سے پہلے، تو عقیقہ کب ہوگا؟ عقیقہ ہوگا یوم الاربعاء کو، یعنی کہ بدھ کے دن۔ اور اگر بچہ پیدا ہوا ہے آج مغرب کے بعد، تو پھر عقیقہ کب ہوگا؟ پھر جمعرات کو، یوم الخمیس کو ہوگا۔ تو 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے۔ تو وہ ہمارے وہ احباب جو عقیقہ کرتے ہیں، شریعت کے اس حکم کا خیال رکھتے ہیں، ان کے بارے میں افسوس یہ ہے کہ وہ 7ویں دن والے کے شرعی حکم کی اتنی پابندی نہیں کرتے۔ کیوں؟ جی 7واں دن جب آ رہا ہے اس وقت ہمارے پاس مہمان نہیں آ سکیں گے، وہ چھٹی کا دن نہیں ہے، میں فارغ نہیں ہوں گا اس دن، وہ فارغ نہیں ہوگا اس دن۔ تو شریعت کے اس حکم کو اہمیت دینی چاہیے، جیسے آپ عقیقہ کے حکم کو اہمیت دیتے ہیں، ایسے ہی 7ویں دن عقیقہ کرنے کے حکم کو اہمیت دیں۔ پھر کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ اس بچے کے سر کو مونڈا جائے، یہ بھی کب؟ 7ویں دن۔ وَيُسَمَّى، اور اس کا نام رکھا جائے، کب؟ 7ویں دن۔ لیکن یہاں پہ سوال اٹھے گا کہ کیا 7ویں دن سے پہلے آپ نام نہیں رکھ سکتے؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس احادیث ہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے جس کا نام میں نے ابراہیم رکھا ہے۔ تو کون سے دن نام رکھا؟ اور اسی طرح آپ نے کئی اور بچوں کے نام پیدائش والے دن ہی رکھ دیے تھے، بلکہ بچے کا نام تو اس کی ولادت سے پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب ہم نے 2 احادیث پڑھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عقیقہ کرنا چاہیے، اور یہ کہ عقیقہ کا حکم کم از کم کیا ہے؟ مستحب، اور مکروہ والی بات درست نہیں ہے، لیکن وجوب کا قول اتنا کمزور نہیں ہے۔ عقیقے کے تعلق سے مسئلہ نمبر 2 میں امام شوکانی فرماتے ہیں وَهِيَ شَاتَانِ عَنِ الذَّكَرِ وَشَاتٌ عَنِ الْأُنثَىٰ۔ عقیقہ کس چیز کا نام ہے؟ عقیقہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کریں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا۔ لفظ یہاں پہ کیا استعمال کیا امام شوکانی نے؟ شاتن۔ اور شاتن کا لفظ کس پہ استعمال ہوتا ہے؟ بکرے پہ، بکری پہ، دونوں کے لیے، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی۔ اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ دمبے پہ، مینڈے پہ، بھیڑ پہ یہی لفظ استعمال ہوگا۔ لیکن یہاں پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ امام شوکانی نے عقیقہ میں اونٹ کا تذکرہ نہیں کیا، عقیقہ میں گائے کا تذکرہ نہیں کیا، اور یہی درست موقف ہے انشاءاللہ کہ عقیقہ میں بڑا جانور ذبح نہیں کیا جائے گا، بلکہ عقیقے میں بکرا، دمبا، مینڈا وغیرہ ان کو ذبح کیا جائے گا۔ اب آتے ہم دلیل کی طرف۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں یوسف بن ماہک سے کہ وہ گئے حفصہ بنت عبد الرحمن کے پاس، تو انہوں نے ان سے سوال کیا عقیقہ کے بارے میں۔ تو حفصہ بنت عبد الرحمن نے ان لوگوں کو بتایا کہ سیدہ عائشہ نے ان کو بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ عن الغلام شاتان مکافئتان، کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ہوں گے ایک جیسے، ایک دوسرے کے قریب قریب۔ ایک دوسرے کے قریب قریب کس لحاظ سے؟ کچھ کہتے ہیں کہ عمر کے لحاظ سے، اور کچھ کہتے ہیں کوالٹی معیار کے لحاظ سے۔ وعن الجاریۃ شاۃ، اور بچی کی طرف سے 1 بکرا ہوگا۔ یہاں پہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو ترمذی شریف میں وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وقالو، یعنی کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ لا یجزئ فی العقیقۃ من الشاۃ
الا ما یجزئ فی الاضحیہ، کہ عقیقہ میں وہی بکرا چلے گا جو بکرا قربانی کے معیار پہ پورا اترے، یعنی کہ اس میں وہی شرائط ہونی چاہیے جو شرائط قربانی کے بکرے میں ہوتی ہیں، عمر کے لحاظ سے، اور یہ کہ بہنگا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، بہت زیادہ کمزور نہ ہو، دیگر امور۔ لیکن یہ شرط لگانا کہ عقیقے کا بکرا وہ ہوگا جو قربانی کے معیار پہ پورا اترتا ہو، تو یہ مستحب آپ کہہ لیں، افضل کہہ لیں، بہتر کہہ لیں، اس کے واجب ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور روایت کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا۔ اس روایت کو امام طحاوی مشکل الآثار میں لے کر آئے ہیں، اور امام بہقی اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا پیدا ہوا بھتیجا، تو لوگوں نے ان سے کہا اقتی عنہ جزورا، کہ آپ عقیقے کے طور پہ ہمیں اونٹ کا گوشت کھلائیں، عقیقے کے طور پہ اونٹ ذبح کریں۔ تو سیدہ نے اس موقع پہ فرمایا تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ مجھے بچائے، اللہ ہمیں بچائے اس غلط کام سے، ان کے ہم تو وہی کام کریں گے جس کی طرف رہنمائی کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، 2 بکرے لڑکے کی طرف سے اور 1 بکرا لڑکی کی طرف سے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ عقیقے میں بڑا جانور نہیں چلے گا۔ اب امام شوکانی کی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عقیقہ کیا ہے؟ 2 بکرے لڑکے کی طرف سے اور 1 بکرا لڑکی کی طرف سے، یوم سابع المولودی، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن، اور اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں۔ وفیہ یسمى، اور اسی دن اس کا نام رکھا جائے، اور اس پہ وضاحت ہو چکی ہے کہ نام پہلے بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ کچھ علماء کرام نے 2 طرح کی احادیث کو اس انداز سے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ 2 طرح کی احادیث کون سی؟ کہ ایک حدیث سے لگ رہا ہے کہ نام کب رکھا جائے؟ 7ویں دن، اور دیگر حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ نام آپ علیہ السلام نے رکھا اپنے بیٹے کا پیدائش کے اگلے روز، اور ایسے ہی دیگر صحابہ کرام کے بچوں کے نام بھی آپ نے جلدی رکھ دیے تھے۔ تو کیسے ہم ان کو جمع کریں گے؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر عقیقہ کرنا ہے تو پھر نام رکھیں 7ویں دن، اگر عقیقہ نہیں کرنا تو پھر کبھی بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ یہ 2 طرح کی احادیث میں تطبیق کی کوشش ہے کئی علماء کرام کی طرف سے، ضروری نہیں کہ یہ تطبیق راجح بھی ہو۔ جی تو کہتے ہیں اسی دن میں اس کا نام رکھا جائے گا، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، اس کے سر کے بال کو مونڈا جائے گا۔ اور اس معاملے میں جو حدیث ہے وہ پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور یہ حدیث میں نے بتایا تھا کہ ابو داؤد شریف میں آتی ہے، ویسے یہ ترمذی میں بھی آتی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1522 1522۔ پھر کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، کہ صدقہ کیا جائے گا اس کے وزن کے برابر۔ کس کے وزن کے برابر؟ بچے کے بالوں کے وزن کے برابر صدقہ کیا جائے گا، سونے کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں۔ یعنی کہ آپ ان بالوں کو ترازو میں رکھیں اور دیکھیں کتنا وزن بنتا ہے، جتنا بالوں کا وزن ہوگا اتنی چاندی آپ بطور صدقہ اللہ کی راہ میں دیں گے، یا اتنی قیمت آپ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ یہاں پہ دلیل ہمارے پاس مسلم احمد کی حدیث ہے، اور وہ حدیث ہے جس کو امام بہقی سنن کبریٰ میں لے کر آئے ہیں، ابو رافع اس کے راوی ہیں، کہ جب سیدہ فاطمہ نے حسن رضی اللہ عنہ کو جنم دیا تو کہنے لگی اے اللہ کے رسول، الا اعق عن ابنی بدم، کیا میں اپنے بیٹے کی طرف سے عقیقہ نہ کروں؟ قال لا،
فرمایا نہیں، ولیکن احلقی شعرہ، اس کے سر کے بال مونڈ دو، وتصدقی بوزنہ، اور اس کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر صدقہ کرو، کس میں سے؟ چاندی میں سے۔ اور اس حدیث کو حسن قرار دیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی کہا گیا صدقہ کن کو دینا؟ علی الاوقاص، اور اوقاص کا معنی یہاں پہ مراد دیا گیا ہے اہل الصفہ، کہ وہ صحابہ کرام جو صفہ میں رہتے تھے، اور وہ سب کیا تھے؟ مسکین تھے۔ ترمذی شریف میں جب یہ حدیث آئی ہے تو وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1519 1519، اور وہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ اے فاطمہ، اس بچے کے سر کے بال موڑ دو اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ تو یہ جو ترمذی شریف کی روایت ہے یہ زیادہ واضح ہے، کیونکہ اس میں عقیقے کا انکار نہیں ہے۔ تو یہ تھی گفتگو عقیقے کے تعلق سے، اور عقیقے کے تعلق سے چند دوسرے مسائل بھی ہیں جو عقیقے سے ملتے جلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ کیا آپ عقیقہ کرنے کے لیے قرض لے سکتے ہیں؟ تو کیا جواب ہے اس کا؟ کہ قربانی کرنے کے لیے، عقیقہ کرنے کے لیے قرض لیا جا سکتا ہے جب آپ کو امید ہو کہ میں یہ قرض بڑی آسانی سے ادا کر دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے سیلری ملنے والی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میری کمیٹی نکلنے والی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ سے مجھے قرضہ واپس ملنے والا ہے، تو پھر قرضہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو قرضہ ادا کرنے کی کوئی امید نہیں ہے تو پھر کسی کے مال کو خطرے میں ڈالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ ایک مسئلہ ہوگا کہ کیا بچے کے کان میں اذان دی جائے گی؟ تو اس بارے میں جو روایت آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بخاری شریف کی حدیث ملتی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس اپنا بچہ بھیجتے اور آپ گھٹی دیتے، برکت کی دعائیں کر دیتے۔ یہ نہیں آیا وہاں پہ کہ آپ اس کے کان میں اذان دیتے۔ بخاری شریف وغیرہ کی جو صحیح روایات ہیں ان میں یہ تذکرہ نہیں آیا۔ تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ بچہ جب آپ کے پاس لایا جائے یا بچہ جب آپ پکڑیں تو اس کو برکت کی آپ دعائیں دیں۔ باقی اذان کہنا یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ پھر رہ گیا مسئلہ گھٹی کا، جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ تو گھٹی دینے کا کیا حکم ہے؟ تو گھٹی دینا یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن کیا یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ فلاں عالم دین وہ گھٹی دیں گے کیونکہ ان کی گھٹی میں برکت ہے؟ تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ برکت کا معاملہ خاص تھا کس کے ساتھ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ لیکن آپ ویسے محبت کے طور پہ اور اس لیے کہ عالم دین بہتر دعائیں دے سکتا ہے اس کے پاس بچہ لے کر جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن تبرک والا معاملہ جو ہے وہ غلط ہوگا۔ لیکن اس لحاظ سے عالم دین مناسب ہے کہ وہ آپ کے بچے کو اچھی دعائیں دے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک عجیب و غریب معاملہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ وہ کیا؟ جی یہ بچہ ذہین ہے کیونکہ اس کو فلاں آدمی نے گھٹی دی تھی، یہ بچہ شرارتی ہے کیونکہ اس کو فلاں آدمی نے گھٹی دی تھی، یہ بچہ سست ہے کیونکہ اس کو فلاں نے گھٹی دی تھی۔ ان باتوں کو سن کے بڑا تعجب ہوتا ہے، یعنی کہ وہ والدین جن کا وہ خون ہے ان کا کوئی اثر نہیں ہے، اثر ہوا تو اس کا جیسے بیچارے نے گھٹی دی تھی۔ تو یہ سوچ درست نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں سوچ پائی جاتی ہے، درست نہیں ہے۔ پھر عقیقہ کے تعلق سے ایک اور مسئلہ جو امام شوکانی ذکر نہیں کر سکے وہ ہے ختنے کا۔ تو ختنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ختنے ضروری نہیں ہے کہ آپ 7ویں دن کریں۔ 7ویں دن کی قید یا یہ تعلیمات کسی حدیث میں نہیں آئیں۔ ختنے آپ جب مناسب ہو آپ کریں، لیکن کوشش کریں کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے بچے کے ختنے ہو جائیں۔ اور ختنوں کی اہمیت اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ اگر بچے کے ختنے نہیں کیے جائیں گے
تو لڑکا جو ہے وہ صحیح معنوں میں طہارت کا اہتمام نہیں کر سکے گا. پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے چند قطرے اس کی شرمگاہ میں رہیں گے، اور جب وہ حرکت کرے گا، نماز پڑھنے لگے گا تو تب گریں گے، تو اس کے کپڑے کیا ہو جائیں گے؟ پلید ہو جائیں گے، اس کا جسم پلید ہو جائے گا. اس لیے خطروں کا اہتمام کرنا چاہیے. شریعت نے یہ نہیں پابندی لگائی کہ آپ بہت جلدی کریں، لیکن عقل مند یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ختنہ کرنے کے معاملے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ جو ہی بچہ حرکت کرنے لگے گا، ٹانگیں مارنے لگے گا، تو ختنے کے بعد اسے زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ یہ ختنے اس عمر میں کر لیں جب وہ ٹانگوں کو حرکت نہیں دیتا. تو اس لحاظ سے 7ویں دن یا بہت جلدی ختنے کر لینا مناسب ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ختنے کیے تھے جب ان کی کتنی عمر تھی؟ 80 سال، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو آپ سلام پیش کریں، سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو. 80 سال کی عمر میں اپنے ختنے خود کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بڑی قربانیوں میں سے قربانی ہے. اللہ کے احکام کو تسلیم کرنے کا انہوں نے حق ادا کر دیا. کیا لڑکیوں کا ختنہ کیا جائے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. لڑکوں کا ختنہ تو واجب ہے، امور فطرت میں سے ہے. جہاں تک تعلق ہے لڑکیوں کے ختنہ کرنے کا، تو اس کو کئی علماء کرام نے مستحب جانا ہے، لیکن واجب قرار نہیں دیا. مستحب ہونے کے کئی ایک دلائل ہیں، ان دلائل کی طرف میں وضاحت کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. خصوصاً وہ حدیث جس میں تذکرہ آتا ہے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، تو اس میں لڑکے اور لڑکی دونوں کے ختنے کا تذکرہ آیا ہے. تو اس لحاظ سے اگر لڑکی کا ختنہ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے کئی عربی ممالک میں بچیوں کے ختنے کا اہتمام موجود ہے. اب ہم بڑھتے ہیں کتاب الطب کی طرف. علاج کرنے کے معاملے میں یہ کتاب ہے. اس میں امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجوز التداوی، کہ علاج کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. یاد رہے کہ علاج کرنے کے معاملے میں علماء کرام کے 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ علاج کرنا مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے، اور یہ جمہور علماء کرام کی رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ علاج کرنا جائز ہے، حلال ہے، یعنی کہ آپ اس کو مستحب نہیں کہہ سکتے. اور تیسری رائے یہ ہے کہ علاج نہ کرنا افضل ہے، علاج نہ کرنا افضل ہے، یہ تیسری رائے ہے. امام شوکانی نے کون سی رائے اختیار کی ہے؟ جائز والی. لیکن جمہور علماء کرام کی رائے کیا ہے؟ علاج کرنا کیا ہے؟ افضل ہے، بہتر ہے. واللہ اعلم، جمہور علماء کرام کی رائے وہ انشاءاللہ راجح ہے، اور امام شوکانی کی رائے اس مسئلے میں تمام دلائل کا جب آپ جائزہ لیں تو شاید راجح نہ ہو. البتہ انہوں نے جس دلیل پہ یعنی کہ اعتماد کیا ہے، صرف اس دلیل کی طرف دیکھیں تو پھر یوں لگے گا کہ امام شوکانی کا قول راجح ہے. لیکن جب مجموعی دلائل کی طرف دیکھیں گے تو پھر جمہور علماء کرام کی رائے آپ کو درست لگے گی کہ علاج کرنا افضل ہے، بہتر ہے. لیکن علاج کرنا افضل ہے اور بہتر ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو. عقیدہ یہ ہو کہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور یہ میڈیسن، یہ طریقہ علاج، یہ سبب ہے. اس سے فائدہ تبھی ہوگا جب اللہ چاہے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو فائدہ نہیں ہوگا. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب جابر رضی اللہ عنہ سے، حدیث کا نمبر ہے وہاں پہ 2204 2204، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہے. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جب بیماری کے علاج تک آپ پہنچ جائیں
بیماری کا جو علاج اللہ نے رکھا ہے اس تک پہنچ جائیں تو تب اللہ کے حکم سے شفا ملتی ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث تھی. اسی موضوع پہ ایک اور حدیث جس سے یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ علاج کرانے کا حکم کیا ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تداووا، علاج کراؤ. فإن اللہ لم یضع داء الا وضع له دواء، علاج کراؤ کیونکہ اللہ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اللہ نے اس کا علاج بھی رکھا ہے سوائے ایک بیماری کے. فرمایا وہ کیا؟ بڑھاپا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 3855 3855. امام شوکانی کہتے ہیں یہ بتانے کے بعد کہ علاج کرانا جائز ہے، ان کا موقف کیا تھا؟ جائز ہے. اس کے بعد کہتے ہیں دوسرے مسئلے میں والتفویض افضل لمن يقدر على الصبر، کہتے ہیں کہ بیماری کو اللہ کے سپرد کر دینا یہ افضل ہے اس آدمی کے لیے جو اس بیماری پہ صبر کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یعنی کہ افضل آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ علاج نہ کرائیں اور اس بیماری پہ صبر کریں، لیکن یہ اس کے لیے افضل ہے جو صبر کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صبر نہیں کر سکتا اس کے لیے پھر علاج کیا ہونا چاہیے؟ افضل ہونا چاہیے. اچھا، یہاں پہلے امام شوکانی کی دلیل کی طرف دیکھتے ہیں جس کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 5652 5652، اور امام مسلم وہاں پہ حدیث کا نمبر ہے 2576 2576. عطا بن ابی رباح روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے کہا رضی اللہ تعالی عنہما الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ قلت بھلا، میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھائیں. قال هذه المرأة السوداء، یہ کالے رنگ کی عورت اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. قالت، اور اس نے آ کے کہا تھا انی اسرع، کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں مرگی کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہوں. وانی اتکشف، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا سطر کھل جاتا ہے، شرمگاہ ننگی ہو جاتی ہے. فادعوا اللہ لی، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں. کیا دعا کریں؟ کہ اللہ مجھے شفا دے. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور آپ کو وسیلہ بناتے تھے. کس معاملے میں؟ آپ سے دعا کرانے کے معاملے میں، یعنی کہ آپ کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، آپ کی ذات کو نہیں. اگر وہ آپ کی ذات کو وسیلہ بنانے والے ہوتے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے کہتے کہ اے اللہ اپنے نبی کے صدقے ہمیں شفا دے دے، اپنے نبی کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ بارش نازل فرما. لیکن وہ گھر میں بیٹھ کر اللہ کو آپ کی ذات کا وسیلہ دینے کی بجائے آپ کے پاس حاضر ہوتے، زندہ نبی کے پاس آتے اور آپ سے درخواست کرتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو یہاں پہ یہ خاتون اسی لیے آئی ہیں تاکہ آپ سے دعا کرا سکیں. صاحب کہہ رہی ہیں فدعوا اللہ لی، آپ اللہ سے میرے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تم چاہو تو صبر کرو، صبر کرنے کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی. تو آپ کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ علاج کرنا افضل ہے کہ نہ کرنا؟ بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ علاج نہ کرنا افضل ہے. وَإِن شِئْتِ، اور اگر تو چاہے تو دعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں ان یعافیک، کہ اللہ تعالیٰ تجھے عافیت دے، صحت دے. قالت اصبر، اس عظیم خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر جنت ملے گی صبر کرنے پہ تو میں صبر کروں گی. قالت، تو وہ عورت کہنے لگی فإنی اتکشف، البتہ میرا دوسرا مسئلہ آپ جو ہے اس کے اوپر توجہ دیں، اور وہ کیا کہ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میری شرمگاہ ننگی ہو جاتی ہے، سطر کھل جاتا ہے. فدعوا اللہ لی اللہ تکشف، آپ اللہ سے دعا کریں. پھر بھی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ آپ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں اور آپ میری پریشانی دور کریں.
آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور کب کہا؟ جب کہ آپ زندہ ہیں، جب دعا آپ کر سکتے ہیں تو کہا آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تکشف، کہ میرا ستر نہ کھلا کرے، فدعا لہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے لیے دعا کی۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے نتیجہ نکالا ہے کہ بیماری پہ صبر کرنا یہ کیا ہے؟ یہ افضل ہے، لیکن اس کے لیے جو صبر کر سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ اوپر ابو داؤد شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آپ کہہ رہے ہیں علاج اختیار کرو، اور آرڈر کے الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں، کم از کم اس کا معنی استحباب کا تو ہوگا، اور پھر دیگر احادیث جن میں سے کئی ایک کا تذکرہ آئے گا تو ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ علاج اختیار کرنا ہی افضل ہے۔ اس کے بعد امام شوکانی فرماتے ہیں وَيَحْرُمُ بِالْمُحَرَّمَاتِ، اور یہ حرام ہے، یہ کیا؟ علاج کرنا، بالمحرمات، ان چیزوں کے ساتھ جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ شراب حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو شراب کے ذریعے مرض کا علاج کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، اور دیگر حرام، خنزیر کا گوشت ہے مثال کے طور پہ، اس کے ذریعے کسی مرض کا علاج کرنا وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اونٹ کے پیشاب کے ذریعے مرض کا علاج کرنا بھی کیا ہوگا؟ وہ حرام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے، بلکہ کئی حدیث موجود ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اگرچہ وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یعنی کہ اس سے گھن آتی ہے اور اس سے ہمیں یعنی کہ دل میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، لیکن حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے اور پلید ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ گن تو ہمیں کئی چیزوں سے آتی ہے، مثال کے طور پہ ہمارے اپنی آپ آنکھیں لے لیں، آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، یا کان سے جو میل نکلتی ہے، ناک سے جو رطوبت نکلتی ہے، یہ چیزیں جو ہیں ان سب سے ہمیں نفرت ہے، لیکن کیا یہ پلید ہے؟ یہ پلید نہیں ہے، پلید ہونا اور چیز ہے۔ تو صحیح حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو مدینہ میں آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے اور ان کے پیٹ خراب ہو گئے، تو علاج کے طور پہ کیا تجویز کیا کہ وہ اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب ملا کر پئیں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور کئی صحابہ کرام کا اونٹ کو مسجد حرام میں لے آنا، بیت اللہ کا طواف اس کے اوپر بیٹھ کر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ کا پیشاب اور اس کی لید اور اس کی مینگنیاں وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پلید نہیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں پلید ہوتی تو پھر شریعت پابندی لگا دیتی کہ ایسے جانوروں کو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے جن سے خطرہ ہے کہ وہ کبھی بھی پیشاب کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے رہے ہیں، اور آپ نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا، بلکہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نماز پڑھی اس جگہ جہاں پہ گھوڑے باندھے جاتے تھے۔ کیا باندھے جاتے تھے؟ گھوڑے، اور گھوڑے باندھنے کی جگہ پہ ہی نماز پڑھی۔ تو لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، کہا حضرت ذرا باہر نکل کے پڑھ لیتے۔ تو کہنے لگے کہ یہ جگہ وہ جگہ دونوں برابر ہیں، یہ جگہ اور وہ جگہ دونوں، یعنی کہ جہاں پہ گھوڑے باندھے جاتے ہیں وہاں پہ گھوڑے پیشاب کرتے ہوں گے یا وہ نہیں کرتے ہوں گے کہ ہمیں واش روم میں لے جایا جائے گا تو وہاں پیشاب کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ادھر ہی پیشاب کرتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اور وہاں پہ نماز پڑھنا دونوں برابر ہے۔ اور یہ ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں، کون سے ابو موسیٰ اشعری؟ جو انسانی پیشاب کے معاملے میں بڑی سختی کرتے تھے، انسانی پیشاب کے معاملے میں بہت سختی کرتے تھے، دیگر صحابہ کرام سے بڑھ کر سختی کرتے تھے، لیکن جانور کی پیشاب کی باری آئی ہے، وہ جانور جس کا گوشت کھانا جائز ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہاں پہ مسئلہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ حرام چیزوں کے ذریعے علاج کرنا حرام ہے،
دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 3870 3870۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ، کہ منع کیا نبی علیہ السلام نے عن الدواء الخبیث، خبیث قسم کے علاج سے، یعنی کہ حرام چیزیں جو ہیں ان کو علاج کے طور پہ استعمال کرنا، اختیار کرنا، اس سے آپ نے منع کیا ہے۔ اور پھر ابو داؤد شریف کی ایک اور حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3874 3874، راوی ابو درداء رضی اللہ عنہ، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اللہ انزل الداء والدواء، اللہ نے بیماریاں بھی اتار دی ہیں، ان کا علاج بھی اتار دیا ہے۔ وجعل لكل داء دواء، اور اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، یعنی کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ ہاں مجھے پتہ نہ چلے، آپ کو پتہ نہ چلے، چند ڈاکٹروں کو پتہ نہ چلے، وہ الگ بات ہے۔ فتداووا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا علاج کو اختیار کیا کرو، لیکن ساتھ ہی کہا ولا تتداووا بحرام، اور کسی حرام چیز کو بطور علاج اختیار نہیں کرنا۔ پھر کہتے ہیں امام شوکانی وَيُكْرَهُ الْاِكْتِبَاءُ، داغنے کا علاج اختیار کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یعنی کہ آپ علاج کے طور پہ آگ کو استعمال کریں، آگ کے ذریعے اپنے جسم کو داغیں، اپنے جسم کا کوئی حصہ اتاریں، کس کے ذریعے؟ آگ کے ذریعے، کوئی چیز، کوئی لوہا گرم کر کے، کوئی چیز گرم کر کے اس کو اپنے جسم پہ رکھنا تاکہ یہ انگلی آپ کے جسم سے الگ ہو جائے، کوئی اور چیز الگ ہو جائے علاج کے طور پہ، تو آگ کا یہ علاج جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے 5680 5680، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الشفاء فی ثلاث، شفا تین چیزوں میں ہے۔ نمبر ایک شربت یاسر، شہد کے پینے میں، شہد کے گھونٹ میں، وشرقتی محجم، اور سنگی لگوانے میں، وقیتی نار، اور آگ کے ساتھ داغنے میں بھی شفا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ، میں اپنی امت کو داغنے کا علاج اختیار کرنے سے منع کر رہا ہوں۔ اچھا منع کر رہا ہوں، اصول یہ ہے کہ جب آپ کہیں میں منع کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منع کیا ہوا کام حرام ہے، لیکن یہاں پہ امام شوکانی نے کہا جی یہ علاج اختیار کرنا مکروہ ہے، یعنی کہ حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ دیگر دلائل کی وجہ سے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سعد بن معاذ کا علاج کیا تجویز کیا تھا؟ داغنے کا۔ اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے کیا علاج تجویز کیا تھا؟ داغنے کا۔ خود آپ نے یہ کیا، تو اس لیے پتہ چلا کہ داغنے کا علاج جب مجبوری بن جائے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن بچنا افضل ہے، بہتر ہے۔ اور اس حدیث میں چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الطب، تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ علاج میں شہد کی اہمیت اور سنگی لگوانے کی اہمیت۔ سنگی لگوانے کی وصیت تو آپ کو اسراء و معراج کے موقع پہ بھی کی گئی تھی، اور خود آپ نے سنگی لگوانے کا خود اہتمام بھی کیا ہے، تو اس لیے اس علاج کا اہتمام کرنا چاہیے، اور شہد کے علاج کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ولا بأس بالحجامۃ، امام شوکانی کہتے ہیں کہ حجامہ میں کوئی حرج نہیں ہے، سنگی لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ کپنگ، یہی کہتے ہیں نا، چونکہ کئی بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ علاج خود اختیار کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور صحابہ کرام کو بھی ترغیب دی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے بخاری شریف کی حدیث سنی ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3861 3861، کہ من احتجم ل17 و19 و21 کان شفاء من کل داء، کہ اگر آپ سنگی لگواتے ہیں
عربی مہینے کی قمری مہینے کی 17 تاریخ کو یا 19 تاریخ کو یا 21 تاریخ کو، تو اس میں ہر بیماری سے علاج ہے، ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تو ان تاریخوں میں سنگی لگوانے کی زیادہ اہمیت ہے، خصوصاً جب کہ بیماری لگ جائے، اور جب بیماری لگی نہیں ہے آپ احتیاط کے طور پہ سنگی لگواتے ہیں، پھر کوئی بھی طریق ہو تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ سنگی لگوانے کے معاملے میں ایک حدیث مسلم شریف میں آتی ہے جس کا نمبر ہے 2205 اس میں یہ ہے کہ جناب جابر کسی آدمی کے پاس گئے تو اس کو جسم کے اوپر پھوڑے، پھنسیاں اور زخم وغیرہ تھے، تو انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ حجام کو لے کر آؤ، کیا مطلب سنگی لگانے والے کو لے کر آؤ۔ تو اس آدمی نے کہا جی حضرت اس کو کیوں منگوا رہی ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سنگی لگائی جائے تاکہ تمہیں شفا ملے۔ کہنے لگا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے جسم پہ ان زخموں کے مکھی بیٹھ جائے، کپڑا لگ جائے تو مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ سنگی لگوائیں گے تو کیا بنے گا میرا۔ تو جناب جابر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ وہ حدیث پیش کی جس کا مفہوم یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سنگی لگوانے میں شفا ہے۔ تو پھر جناب جابر نے اس آدمی کو منگوایا اور اس نے سنگی لگائی اور اس آدمی کو شفا ملی، اس آدمی کو شفا ملی۔ اس درس کا آخری مسئلہ یہ ہے کہ امام شوکانی کہتے ہیں وَالرُّقْيَةِ بِمَا يَجُوزُ مِنَ الْعَيْنِ وَغَيْرِهَا، کہ دم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہنا چاہتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ وَالرُّقْيَةِ، دم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ان امراض سے جن کا جواز شریعت میں آیا ہے، جیسا کہ نظر وغیرہ، نظر لگ جانا وغیرہ۔ اچھا جی، اب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں دم کے تعلق سے، اور ویسے دم کے تعلق سے علماء کرام نے کہا ہے کہ دم وہ ہو جس کا معنی معلوم ہو، واضح ہو، عربی زبان میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی اور زبان میں بھی ہو لیکن اس کا معنی و مفہوم کیا ہونا چاہیے؟ واضح ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ دم شرکی الفاظ سے، بدعی الفاظ سے، گمراہی پہ مبنی الفاظ سے خالی ہو، اور تیسرے نمبر پہ عقیدہ یہ ہو کہ یہ دم بذات خود کچھ نہیں ہے، یہ سبب ہے، اللہ چاہے گا تو شفا ملے گی ورنہ شفا نہیں ملے گی۔ اچھا جلدی سے احادیث بخاری شریف کی 4439 4439 اور مسلم شریف کی نمبر ہے 2192 2192، اور یہ حدیث جو بیان کرنے لگا ہوں الفاظ مسلم شریف کے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ اس پہ پھونکے مارتے معوذات پڑھ کر، یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اور انشاءاللہ سورہ اخلاص بھی اس میں داخل ہے۔ یہ 3 صورتیں پڑھ کے آپ اس کے اوپر پھونک مارتے ہیں، اس کو دم کرتے ہیں۔ جب آپ خود بیمار ہوئے اور اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں آپ فوت ہوئے، سیدہ فرماتی ہیں کہ میں آپ پہ پھونکے مارتی تھی، لیکن آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پہ پھیرتی تھی کیونکہ آپ کے ہاتھ میں برکت تھی۔ تو یہ اس میں کیا ہے کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام بھی دم کرتے تھے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان میں کیا خوبیاں ہوں گی؟ ایک خوبی کیا ہوگی کہ وہ کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے کہ مجھے دم کیا جائے۔ تو مطالبہ کرنا اس سے بچنا چاہیے، ویسے وہ بھی جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ آپ مطالبہ نہ کریں، خود ہی کوئی آپ کو دم کر دے یا خود آپ اپنے آپ کو دم کریں۔ تو اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا کہ دم کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے یا دم سے بچنا چاہیے، غلط ہے، کیونکہ خود نبی علیہ السلام اپنے آپ کو دم کرتے رہے اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو دم کیا۔ اور وہ دم کیا ہے؟ بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ یرقیک، مسلم شریف 2186 2186۔ اور پھر یہ حدیث کہ من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، یعنی کہ آپ سے دم کے بارے میں بات چیت کی گئی تو آپ نے اس کے جواب میں کہا ٹھیک ہے، دم کے ذریعے تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا فائدہ کر سکتا ہے تو کرے۔ مسلم شریف 2199
2199. تو دم کرنا کرانا اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دم کا مطالبہ کرنا یہ جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں ماحول ایسا بنائیں کہ جب کبھی آپ بیمار ہوں آپ کی بیگم آپ کو خود دم کرے، آپ کا بیٹا آپ کو خود دم کرے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ان کو دم کرتے ہیں. اور دم کا علاج، اس سے مرض کے علاج کا ان کے آغاز کرنا چاہیے. اس سے مرض کا علاج جب کرنے لگے تو آغاز کس سے کریں؟ دم سے کریں. ہم دم کو آخر میں اختیار کرتے ہیں جب ڈاکٹر مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ دم کرنا قرآن کے ذریعے، اللہ کے نبی کی دعاؤں کے ذریعے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ علاج بھی ہے اور عبادت بھی ہے. تلاوت آپ کر رہے ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. آخری چیز جو جلدی سے رہ گئی ہے وہ کیا ہے؟ تعویذ. تو تعویذ لٹکانا جو ہے، لکھ کر کوئی چیز یعنی کہ گلے میں، بازو میں لٹکا دینا وغیرہ، اس سے بچا جائے کیونکہ اس کو شرک قرار دیا گیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس آدمی سے بیعت نہیں لی تھی جس نے تعویذ باندھا ہوا تھا. مسلم احمد کی صحیح حدیث ہے. البتہ اگر وہ کاغذ جو باندھا گیا ہے اس میں قرآن لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو شرک نہیں کہیں گے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے. اس کو کم از کم کیا کہا جائے گا؟ اس کو بدعت کہا جائے گا، بدعت کہا جائے گا. لیکن اگر اس میں قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہوا ہے، نبوی دعاؤں کے علاوہ کچھ لکھا ہوا ہے، عجیب و غریب ہندسے لکھے ہوئے ہیں، عجیب و غریب حروف لکھے ہوئے ہیں، اور الو کی کھوپڑی بنی ہوئی ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، تو یہ تعویذ تو حرام بھی ہیں، بدعت بھی ہیں، شرک بھی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آخری بات، بالکل آخری بات، کہ آپ کہیں گے کہ جس میں قرآن لکھا ہوا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ قرآن میں تو شفا ہے. تو بالکل قرآن میں شفا ہے، لیکن شفا کیسے حاصل کریں؟ پڑھ کر، دم کر کے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، شہد میں شفا ہے، لیکن شفا کیسے لینی ہے؟ پینے کے ذریعے. یہ نہیں کہ آپ شہد کی بوتلیں گلے میں لٹکا لیں اور کہیں کہ مجھے شفا ملے گی، ایسا نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.